تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ سورۃ المنافقون مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1 اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ علامہ ابن منظور لفظ منافق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی منافق نفق سے ماخوذ ہے جس کا معنی سرنگ ہے، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے 2 منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ اور دوسری کا نام کاسیہ ہے۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے، جب کوئی شکاری اس سے اس کا تعاقب کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر دوسری جانب سے اس کا کوئی تعاقب کرتا ہے تو پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بل کی ایک طرف کا نام نافقہ ہے، اسی سے منافق ماخوذ ہے۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک کفر جو اس کے دل میں ہے، دوسرا ایمان جو اس کی زبان پر ہے۔ اگر کفر سے اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگتا ہے، اور اگر اسلام کے باعث اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو فوراً اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو 2 ہی قسم کے لوگ تھے، کافر اور مومن۔ منافقین کا وہاں کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ وہاں ظاہری غلبہ کفار کو حاصل تھا۔ اسلام لانا تو اپنے آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دینے کے مترادف تھا۔ کسی کو کیا پڑی تھی کہ ایسا دین قبول کر کے اپنے آپ کو گوناگوں اذیتوں اور رسوائیوں کا ہدف بنا دے جس دین پر اس کا ایمان نہیں۔ اس وقت تو صرف وہی مردان وفا کیش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کرتے تھے جو سچے دل سے اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے، اور اس کے لیے ہر قسم کے مصائب و آلام کو بخوشی برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں حالات بڑے مختلف تھے۔ یہاں اوس و خزرج کے بیشتر افراد کے مشرف با اسلام ہونے اور مہاجرین کے وہاں اکٹھے ہو جانے کے بعد اسلام ایک عظیم قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ ادنا سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس کے مستقبل کے بارے میں حسن ظن سے کام لے سکتا تھا۔ اس لیے اگر ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے دل میں تو کفر کا کھوڑ تھا، لیکن اپنی مصلحت بینی کے باعث وہ بظاہر اسلام سے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے تھے تاکہ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو تو وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہوں، باوجود ہزار کوشش کے دل کا کفر کسی نہ کسی شکل میں ان کی زبان پر آ ہی جاتا تھا اور ان کے نفاق کا پردہ فاش ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ منافق جب تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ زبان سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ بتا دیا کہ مشہود بھی یعنی آپ کی رسالت تو سچ ہے، لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے، کیونکہ ان کے دل اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 2 اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، بے شک یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ جھوٹا شخص جانتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے
وہ ضرورت و بلا ضرورت قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہی حالت ان منافقین کی بھی تھی، ہر بات پر قسمیں اٹھانے اور اپنے آپ کو پکے اور سچے مومن ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور اس کی آڑ میں وہ طرح طرح کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ان سے وہی سلوک روا رکھیں جو اہل ایمان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، ان کے مال اور جان کی حفاظت کی جائے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملتا رہے اور کئی طرح سے ان کی ناز برداریاں کی جائیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان سے اس بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اسلام سے یہ کہہ کر متنفر کرتے ہیں کہ ہم تو خود بڑے شوق سے اس دین میں شامل ہوئے تھے، کئی سال گزر چکے ہیں، ہمیں تو آج تک اس میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی، ہم تو خود بڑے دل برداشتہ ہیں، خبردار تم اس جال میں نہ پھنس جانا۔ اس طرح ان قسموں کی آڑ میں شکار کھیلتے۔ سدو لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، خود رکتے ہیں اور اسلام سے منہ موڑتے ہیں یا لوگوں کو اسلام سے باز رکھتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: ان کا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے تو وہ ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی برادری میں شامل کر کے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کفر کرنے لگتے ہیں۔ اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان سے حق پذیری کی استعداد چھین لی، اور ان کے دل کی وہ آنکھ ہی اندھی کر دی جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھ کر پہچان سکتی ہے۔ بے شک دیدہ حق شناس اللہ تعالیٰ کی گراں بہا نعمت ہے، اور اس کی یہ سنت ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں ان سے وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ آیت کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے دلوں پر پہلے ہی مہر لگا دی گئی تھی اس لیے وہ حق کو قبول نہ کر سکے اور کفر سے چمٹے رہے، بلکہ مدعا یہ ہے کہ انہیں حق قبول کرنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی، لیکن جب وہ جان بوجھ کر حق سے روگردانی کرتے رہے تو انہیں اس صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 4۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ: اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی بات سنیں گے۔ در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں، گمان کرتے ہیں کہ ہر غرض ان کے خلاف ہی ہے، یہی حقیقی دشمن ہیں، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ عبداللہ بن ابی، جد بن قیس اور معتب بن قشیر شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، نگاہیں ان کے چہرے پر جم کر رہ جاتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کے باتونی اور چرب زبان تھے، ان کی گفتگو سن کر انسان اش اش کر اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جسموں کو دیکھا جائے تو بڑے دلکش معلوم ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سنی جائے تو اس میں بڑی جاذبیت اور اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جمالی خربوزے ہیں، باہر سے خوبصورت اندر سے پھیکے۔ اسلامی کمالات تو کجا، ان میں تو انسانی خوبیوں کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے ان کو خشب مسندہ سے تشبیہ دے کر ان کی لغویت کو عیاں کر دیا۔ خشب کا معنی لکڑی، مسندہ کا معنی جسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ جب تک لکڑی کارآمد ہوتی ہے اس سے شہتیر یا کواڑ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، صرف بیکار لکڑی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے
زیادہ سے زیادہ وہ آگ جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ ان کی بزدلی کا بیان ہو رہا ہے۔ مدینے کے کسی سمت میں کوئی آواز کسی وجہ سے بلند ہو، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی اسلام دشمنی کسی وجہ سے بے نقاب ہو گئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تہ تیگ کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرماتے ہیں کہ یہ منافق اسلام کے اور آپ کے حقیقی دشمن ہیں، ان سے محتاط رہیے۔ گویا دشمن سے محتاط اور ہوشیار رہنا قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ ایسی سادگی اور بھولے پن کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا دشمن کے دامے فریب میں پھنستا رہے۔ یہ بددعائیہ فکرہ ہے جس میں ان کی مذمت بھی ہے اور زجر و توبیخ بھی، یعنی حق سے روگردانی کرنے اور راہ ہدایت سے منہ موڑنے کو افق کہتے ہیں۔ انا بمانا کیفا اظہار تعجب کے لیے ہے کہ اتنی روشن دلیلوں کے باوجود وہ حق سے روگرداں ہیں، آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کے بعد بھی وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ منافقوں کی ایک اور علامت بتائی جا رہی ہے۔ حالات نے ان کے نفاق کا پردہ جب چاک کر دیا اور لوگوں کو ان کے خبث باطن پر آگاہی ہو گئی، تو ان کے دوستوں نے انہیں کہا کہ تم ساری عمر کفر کرتے رہے، نفاق کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلاتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچانے میں تم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اب تو تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا ہے، چلو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور جا کر معافی مانگو، حضور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری عاقبت سنور جائے گی۔ قسمت اچھی ہوتی، بخت بیدار ہوتا تو رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما دیتا اور ان کے گھنونے ماضی پر کلمے عفو پھیر دیتا۔ لیکن ان ازلی بدبختوں نے جب اپنے دوستوں کا یہ مشورہ سنا تو بڑے غرور اور گھمنڈوں سے سروں کو گھمانا شروع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے گناہوں کی آمرزش کے لیے ان کے پاس تو کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ علامہ قرطبی نے ایک بڑی بصیرت افروز بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو جب اس کے قبیلے والوں نے سمجھایا کہ اب بھی حاضر خدمت ہو کر معافی مانگ لو، حضور تیری بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے، تیری شقاوت سعادت سے بدل جائے گی، تو اس نے ازراہ تکبر نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، یعنی تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا، تم نے مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اب ایک ہی بات باقی ہے کہ میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کروں، یہ میں نہیں کروں گا۔ اس روایت میں آپ غور کریں، منافق کا ذہن کس طرح غلط راہ پر چلتا ہے، اس کی سوچ میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بارگاہ نبوت میں حاضری اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں اس کو صریح شرک نظر آنے لگتا ہے، وہ اپنے اعمال، نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر ہی نازا رہتا ہے اور یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے در کرم پر حاضر ہو کر اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو لبریز کرے۔ اس زمانے میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہیں بارگاہ رسالت میں حاضری شرک اور بدعت معلوم ہوتی ہے، خود بھی اس سعادت سے بہرہور نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی محروم رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں اور اس کو اپنے موحد ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ وہ ذرا اس آیت میں اور اس روایت میں تو غور کریں، کہیں ان کا رویہ منافقین کے رویے سے مشابہت تو نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حجابوں سے بچائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو
تیرا آستاں بتایا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 6۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کے لیے، اللہ تعالی ہرگز نہ بخشے گا انہیں، بے شک اللہ تعالی فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ یہ منافق جن کی زبان پر تو اسلام کا دعویٰ ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں، جو قدم قدم پر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آپ کے دین کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے روکتے ہیں، وہ پرلے درجے کے فاسق ہیں۔ اور ایسے فساق کے لیے آپ بھی اگر مغفرت کی دعا مانگیں گے تو ہم انہیں نہیں بخشیں گے۔ جو تیرے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کرے وہ بخشا جائے، یہ میرے قانون کے خلاف ہے۔ میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت کی نعمت نہیں بخشا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی بھی گمراہ نہ رہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اسی لیے حضور اپنی جان کے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، الہی میری قوم کو ہدایت دے، وہ نادان ہیں۔ حضور پر سچے دل سے ایمان لانے والے جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بصد ادب و نیاز حاضر ہوتے ہیں اور اپنے عمر بھر کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انہیں یہ مجدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، یعنی اے ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والو، تم میرے محبوب کے در کرم پر حاضر ہو گئے ہو اور اس نے تمہاری مغفرت کے لیے درخواست کی ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحمت کرنے والا پاؤ گے۔ الہی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ کر جو تیرے پیارے رسول کی بارگاہ میں طلب استغفار کے لیے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس کو کفر و شرک کہنے پر مصر ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے باعث ہزار سعادت یقین کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافقین اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ یہی بدبخت منافق اپنے قبیلے والوں، اپنی پارٹی والوں اور اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ حضور کے ارد گرد مفت خوروں کا جو جمگھٹا تمہیں دکھائی دیتا ہے یہ تمہارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، تم آج اگر ان کی روٹی بند کر دو اور چندہ دینے سے باز آ جاؤ تو یہ بھوک سے تنگ آ کر خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے منافقو، تم میرے رسول کے رزاق ہو اور نہ میرے رسول کے ان نیاز مند غلاموں کے رزاق ہو۔ زمینوں آسمان کے سارے خزانے میرے ہیں، جب میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہو گئے ہیں تو میں انہیں تمہارا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنے چندے اور اپنی اعانتیں بند کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں انہیں کس طرح اپنے بھرپور خزانوں سے مالا مال کرتا ہوں۔ اس آیت کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ بنو مستلق ساحل کے قریب مریسی نامی چشمے پر اقامت گزین تھے۔ مدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کریں، بلکہ خود پیش قدمی فرماتے ہوئے ان پر دھاوا بول دیا، جس میں انہیں بری طرح شکست ہوئی۔
مسلمانوں کو فتح مبین اور مال غنیمت بکثرت دستیاب ہوا۔ اسی اثناء میں ایک ناخوشگوار واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خادم جہجہ اور عبداللہ بن ابی کا حلیف سنان مشلل چشمے پر اکٹھے ہوئے۔ ان میں پانی لینے پر تلخ کلامی ہوئی۔ معاملے نے طول پکڑا۔ سنان نے انصار کو پکارا، جہجہ نے مہاجرین کو پکارا۔ قریب تھا کہ باہمی قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ اس طرح کی للکار کو ترک کر دو، اس میں سراسر فتنہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد کا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی اعانت کرو تاکہ اس کی داد رسی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ فتنہ فرو ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان کو جہجہ نے تماچا مارا تھا۔ اپنی جماعت میں جب وہ آ کر بیٹھا تو غصے سے اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان کی خورد و نوش کا سارا انتظام کیا، آج یہ ہم پر دھونس جمانے لگے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ تم ان کا کھانا بند کر دو، ان پر آئندہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو، ان کا دماغ خود بخود درست ہو جائے گا اور بھوک سے تنگ آ کر یہ منتشر ہو جائیں گے۔ پھر کہنے لگا، ہمیں ذرا سفر سے واپس مدینہ جا لینے دو، پھر جو طاقتور اور معزز ہے یعنی وہ خود کمزور اور ذلیل کو اس شہر سے باہر نکال دے گا۔ زید بن ارقم ایک نوجوان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگرچہ ابن ابی کی پارٹی کا آدمی تھا، لیکن یہ بکواس سن کر اسے یارائے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگا، اے ابن ابی، باخدا تو ذلیل و خوار ہے اور اپنی قوم میں تیری کوئی وقت نہیں۔ خداوند رحمان نے ساری عزتیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی ہیں، اور مسلمان آپ کے عشق میں وارفتہ ہیں۔ تیری اس بےہودہ گفتگو کے بعد میری تیری دوستی ختم۔ عبداللہ نے زید کو کہا، برخوردار چپ رہو، میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا۔ زید بن ارقم نے اپنے چچا کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے حضور کے گوش گزار کیا۔ حضور نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو صاف مکر گیا اور قسمیں کھا کھا کر کہا، میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کی۔ زید نے جھوٹ بولا ہے اور اپنی طرف سے یہ سارا قصہ گھڑ کر پیش کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قسموں کی وجہ سے اس سے درگزر فرمایا۔ زید کہتے ہیں، مجھے بڑی ندامت ہوئی، اس صدمے سے میں نڈھال ہو گیا۔ امام ترمذی کے الفاظ میں بقیہ واقعہ سنیے۔ زید کہتے ہیں کہ میں سفر میں حضور کے ہمراہ تھا، لیکن بار ندامت سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ پیچھے سے دل نواز آقا تشریف لائے، محبت سے میرا کان مروڑا اور میری طرف رخ انور کر کے ہنس دیے۔ اس عنایت خصوصی سے مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ اگر مجھے ابدی زندگی مل جاتی تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے، پوچھا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے ساری بات بتائی تو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابشر، مبارکباد۔ پھر حضرت عمر آ پہنچے، واقعہ سن کر انہوں نے بھی بشارت دی۔ جب رات گزر گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے روز صبح سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی کی یہ گفتگو حضور کی خدمت میں بیان کی گئی تو حضرت فاروق اعظم بھی وہاں حاضر تھے۔ عرض کیا، مجھے اجازت فرمائیے میں اس مردود کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ تمام اہل ایمان خصوصاً کار پردازان حکومت کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ فرمایا، اے عمر، یہ اجازت کیسے دے دوں؟ لوگ باتیں بنائیں گے کہ ذرا دیکھو کہ اب اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینے میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو، حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔
سورہ منافقون آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ آیت کے اس حصے میں فرما دیا گیا کہ کفار و منافقین کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معزز و محترم خیال کرنے لگیں۔ حقیقی عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے یا اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت و کرامت کی خلعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کفار و منافقین جو کفر و نفاق کی ذلتوں میں گرفتار ہیں، بزدلی کے باعث کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہیں آتے، معمولی سے دنیوی فائدے کے لیے اپنے نظریات کا صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے دامن شفقت میں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے باوجود جب موقع ملے تو انہیں ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ جن لوگوں کا یہ کردار ہو، کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معزز اور محترم کہیں؟ انسانی عزت مال و جاہ سے نہیں، زرق برق لباس میں نہیں، انسان کی عزت و وقار کا راز تو اس کے بلند کردار، اس کی بے داغ سیرت اور مکارم اخلاق میں مضمر ہے، جس سے یہ لوگ کوسوں دور ہیں۔ لیکن اس حقیقت کا منافقوں کو علم نہیں، وہ تنگ نظر اسی کو عزت سمجھتے ہیں کہ جنہیں پہننے کے لیے خوبصورت لباس، کھانے کے لیے لذیذ کھانے اور رہنے کے لیے شاندار محلات حاصل ہوں، وہی محترم و مکرم ہیں۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔